أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے کہ سلوک کرنے سے اور پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. نہیں پکڑے گا اللہ تعالیٰ تمہیں بیہودہ قسموں سے، لیکن تمہارا مواخذہ کرے گا اس چیز کا جس کا قصد کیا تمہارے دلوں نے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بردبار ہے. تو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، یہ اور حکم آ گیا، ایک انتظامی امر ہے. امور انتظامیہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو پھر اس کا ذکر آ گیا. یہاں اصل میں جاہلیت میں ایک طریقہ تھا کہ لوگ کسی کے ساتھ احسان کرنے یا اچھا سلوک کرنے سے یا تقویٰ سے یا لوگوں کے درمیان اصلاح صلح کرانے سے بعض دفعہ قسمیں کھا لیتے کہ ہم نہ یہ نیکی نہیں کریں گے، ہم یہ تقوی کی بات نہیں کریں گے، ہم یہ صلح والا معاملہ نہیں کریں گے. جب ان سے کہا جاتا بھائی تم ایسا کرو تو وہ کہتے ہم نے تو اللہ کی قسم کھائی ہوئی ہے. تو اب کیا ہے، اللہ کی قسم کھانے کی وجہ سے ہم تو یہ نیکی کا کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری قسم ٹوٹ جائے گی. تو اس بات کو روکا جا رہا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنے قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ، مانے نہ بناؤ. اصل میں اس آیت میں یہاں عرضتاً، ویسے تو اس کا معنی نشانہ اور ہدف بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی مانع اور حجاب بھی ہوتا ہے. تو یہاں اس کا معنی اصل مانع، رکاوٹ، اور لِأَيْمَانِكُم میں لام جو ہے یعنی اجلیہ یعنی تعلیلیہ، جی کہ نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ بوجہ اپنی قسموں کے. کس سے رکاوٹ؟ ان تبرو، تو ان سے پہلے من جو ہے وہ مقدر ہے کہ تم نیک کام کرو. مثال کے طور پر کوئی قسم کھا لیتا ہے جی میں اپنی والدہ سے گفتگو نہیں کروں گا، قسم کھا لیتا ہے جی. یا مثلا وہ کہتا ہے، قسم کھاتا ہے میں فلاں یتیم کے ساتھ احسان نہیں کروں گا، یا یہ ہے کہ میں تقوی اختیار نہیں کروں گا، قسم کھا کے کہہ دیا. یا مثلا لوگوں کے درمیان صلح کر سکتا ہے، لڑے بھڑے لوگ ہیں، مختلف ہیں، تو اس کے اندر پاور ہے اور اس کی بات بھی چلتی ہے، صلح کر سکتا ہے، لیکن اس نے قسم کھا لی میں صلح نہیں کروں گا. تو یہ سارے نیکی کے کام تھے لیکن اس نے قسم کھا لی کہ نہیں کروں گا. تو فرمایا ایسا نہ کرو، اللہ کے نام کو کیا ہے آڑ نہ بناؤ جی، اور رکاوٹ نہ بناؤ، یعنی ایسی قسمیں نہ کھاؤ. اگر ایسی قسم کھا لی ہے تو ایسی قسموں کو توڑ دو، ایسی قسموں کو توڑ دو اور کفارہ ادا کرو. یہ طریقہ ہے. تو یہ اس قسم کی قسم کھانے سے روکا جا رہا ہے. تو قسم تو کھانی چاہیے ایسی امور پر جس کی ضرورت ہو. ان کی کیا ضرورت ہے؟ نیکی سے رکنے کی کوئی ضرورت ہے؟ نیکی تو کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے بر ہو، تقویٰ ہو، اصلاح بین الناس ہو، یہ سب نیکی کے کام ہیں. تو ان کے لیے کہ ہم نہیں کریں گے قسمیں کھانا، یہ درست نہیں ہے. اس لیے اس قسم کی غلط قسمیں بھی نہ کھایا کرو. آگے فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. تو جب وہ سنتا ہے تو زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے. اور پھر فرمایا علیم، وہ دل کی بات کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر اثر کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے تم یہ نیکی کے کاموں سے روک کر اس کی قسمیں کھا رہے ہو کہ ہم یہ نیکی نہیں کریں گے. تو یہ اس طریقے سے روکا گیا. آگے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تو اصل میں قسم کی جو ہے اقسام ہیں. پہلی قسم جو تھی جی وہ تو ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ وہ ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں یہ عمل کروں گا، ٹھیک ہے، پھر اگر اس نے اس عمل کو نہیں کیا جی تو پھر کیا ہے قسم اس نے توڑ دی. ٹھیک ہے، مثلا وہ کہتا ہے کل 8 بجے میں جو ہے نا کیا ہے فلاں شہر کی طرف جاؤں گا، اب نہیں گیا، قسم کھائی ہوئی تھی 8 بجے کی. اب 8 بجے گزر گئے، ٹائم گزر گیا، قسم پورا کرنے کا موقع گزر گیا تو اس نے قسم توڑ دی.
یا مثلا کہتا ہے میں فلاں کو فلاں چیز دوں گا، قسم کھاتا ہے، پھر کہتا ہے میں نہیں دیتا، تو اس قسم کی قسمیں منعقدہ کہلاتی ہیں، یعنی مستقبل کے ایک فعل کے بارے میں قسم کھاتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے، اس میں قسم توڑ دیتا ہے، تو یہ یمین منعقدہ کہلاتی ہے، اور اس کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، جیسے آگے 7ویں پارے میں آئے گا، فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو بہرحال گناہگار بھی ہوگا اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، یہ یمین منعقدہ ہے۔ تو لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ یعنی ایسی قسمیں کھاؤ نہیں، اگر کھا چکے ہو جی کہ نیکی نہیں کریں گے تو اس قسم کو توڑ دو اور نیک کام کر دو اور قسم کا کفارہ دے دو، کیونکہ انہوں نے مستقبل کی قسم کھائی تھی نا کہ نیکی نہیں کریں گے، تو یمین منعقدہ اس سے سمجھی گئی۔ اور قسم ہے یمین لغو، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، لا یؤاخذکم اللہ۔ لغو قسم وہ ہوتی ہے کہ انسان ایک بات کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات سچی ہے، اس کو مثلا کسی ذریعے سے پہنچی اور اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بات سچی ہے، لیکن اس نے یہ سمجھا سچی ہے اور قسم کھا لی، جی مثال کے طور پر اس نے یہ سنا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، لیکن حقیقت غلط تھی، وہ ڈاکٹر تو نہیں بنا تھا، اس نے قسم کھا دی کہ فلاں آدمی کیا ہے ڈاکٹر بن گیا ہے، لیکن بعد میں تحقیق کی پتہ چلا کہ نہیں وہ تو نہیں بنا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر کیا ہے قسم تو جھوٹی ہو گئی، لیکن چونکہ اس نے قصد نہیں کیا، اس نے اپنے خیال میں یہی سمجھا تھا کہ بات صحیح ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، تو اب اس قسم کو کیا کہتے ہیں لغو، یعنی گزشتہ بات پر قسم کھانا سچا سمجھ کر کہ یہ بات ایسے ہوئی اور وہ سچ ہی سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقتاً تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ سچ نہیں تھا، جھوٹ تھا، بہرحال اس میں چونکہ اس کا کیا جھوٹی قسم کھانے کا ارادہ نہیں تھا، یہ تو سمجھ رہا تھا میں جو ہے نا سچی قسم کھا رہا ہوں، تو اس قسم کو لغو کہتے ہیں، بیہودہ بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے لغو کا، یہ تو ایسی چیزوں کا کوئی مواخذہ نہیں، گناہ بھی نہیں ہے اور کفارہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ کریں گے ان کا جو تمہارے دلوں نے کسب کیا، مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے یمین غموس۔ یمین غموس یہ ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، مثلا ایک واقعے کا پتہ ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے رونما ہو چکا ہے، تو کوئی اس سے پوچھتا ہے تو وہ قسم کھاتا ہے اللہ قسم یہ بات نہیں ہوئی، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ ہو چکی ہے، تو اس نے جان بوجھ کر کیا کیا گویا گناہ کیا ہے، گناہ میں کیا اس نے غوطہ لگایا، غمس کا معنی ہوتا ہے غوطہ لگانا، تو گناہ کے سمندر میں گویا غوطہ لگایا کہ اللہ کے نام کی برمتی کی ہے، اللہ کی قسم کھائی اور جھوٹ بولا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا اس کا مواخذہ قیامت کے دن ہوگا، اس قسم کا گناہ بہت شدید ہے، البتہ اس کا کفارہ نہیں ہے، تو اگر ایسی غلطی کوئی کر چکا ہے تو کثرت سے توبہ کرے، روئے دھوئے اللہ کے سامنے اور معافی مانگے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مطلب یہ کہ اگر کوئی غلطی کر بیٹھا ہے جی قسمیں جھوٹی کھا بیٹھا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جلدی سزا اس لیے نہیں دیتے کہ حلیم ہیں، بردبار ہیں، تحمل کرنے والے ہیں، جی جلد بازی نہیں، ادھر کیا ہے دیر ہے، جی تو اللہ تعالیٰ دیر سے پکڑتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ انسان اپنے احوال کی اصلاح کر لے، ٹھیک ہو جائے اور اس قسم کی قسمیں نہ اٹھائے، تو بہرحال اصل تو یہ ہے کہ انسان کوشش کرے خواہ مخواہ قسمیں کھائے نہیں، کہ عرب میں دستور زیادہ تھا جی ہر بات میں واللہ باللہ تاللہ ایسے ہی کہتے رہتے تھے، یعنی ان کو خیال ہی نہیں ہوتا تھا قسم کا، بس ایسے زبان پہ چل پڑتی تھی، تو اصل تو بہتر یہ ہے کہ قسمیں کھائے نہیں، جہاں ضرورت ہو قسم کھانے کی ٹھیک ہے اس وقت قسم اٹھائے، جی تو اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے منعقدہ ہو تو اس کی پوری کرنے کی کوشش کرے، ہاں نیکی کی روکنے کی ہو تو پھر اس کو توڑ دے، پھر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کوئی قسم کھا لوں اور پھر مجھے کیا ہے اس کی مخالف جانب بہتر معلوم ہو تو میں قسم کو توڑ دیتا ہوں اور بہتر جانب کو کر لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں، تو اس وجہ سے اگر کسی نے غلطی سے ایسی قسم کھا لی، جی دماغ ٹھیک تھا لیکن مطلب بعد انسان کو غصہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، تو غلط قسم کی قسم کھا بیٹھا ہے، تو پھر ایسی قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کر دے، اور باقی جو قسمیں جھوٹی ہے ان سے بچے۔ آج کل تو لوگ بالکل ہی جو ہے نا قسموں سے بے پرواہ ہو کے قسمیں کھاتے جاتے ہیں، بات ہو یا نہ ہو قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے بعضوں کو، تو یہ عام طور پر جھوٹا آدمی زیادہ قسمیں کھاتا ہے، تو گویا جو اپنی بات پر بار بار قسم کھاتا ہے تو سمجھ لو وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس بنا پر زیادہ قسم کھانا اچھا ہی نہیں سمجھا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ 3 قسم کی قسموں کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ تعالی ہمیں اس حکم کی صحیح پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔